اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے عاشقان رسول، نظام فطرت کا یہ کلیہ ہے، یہ اصول ہے کہ دنیا میں ہر قوم میں ہر طبقے کے افراد، بلکہ ہر انسان کو اس کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خصوصیت عموماً نظر آتی ہے کہ تمام جسم کی کھال سے ان کے تلوے کا چمڑا موٹا ہوتا ہے اور ایڑی نہایت سخت ہوتی ہے۔ اور اگر اس کلیے میں ان غریبوں کا شمار نہ بھی کیا جائے جو اکثر پیدل سفر کرتے ہیں اور غریبی کی وجہ سے ننگے پاؤں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو اکثر برہنہ پا رہتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، ان کے تلوے اور ایڑی کا چمڑا نہایت سخت ہوتا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اعلیٰ طبقے کے حضرات یعنی مالدار حضرات کی بات کریں، ان حضرات کی بات کریں جو ہمیشہ جوتا پہنے رہتے ہیں، جو گھر میں بھی چپل کا یا موزے یا ساکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، جو زمین پر قدم ہی نہیں رکھتے، بغیر سواری کے 4 قدم بھی نہیں چلتے، وہ حضرات بھی فطرت کے اس اصول سے، نظریہ فطرت سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ ان کے بھی تلوے کی کھال ان کے جسم کی کھال سے زیادہ موٹی اور تلوے سے بہت زیادہ ایڑی کی کھال موٹی اور سخت ہوتی ہے۔ لیکن اس فلسفہ فطرت کے بالکل برعکس، ٹوٹل اپوزٹ، ہمارے سرکار عالم نواز، عالم پناہ، وارث پاک، اعظم اللہ ذکرہ کے تلوے مبارکہ کی کھال نہایت نازک اور ایڑی بالکل نرم تھی، باوجود اس کے کہ سرکار عالم نواز، عالم پناہ، وارث پاک، اعظم اللہ ذکرہ ساری زندگی راہ فقر میں برہنہ پا رہے۔ آپ نے ننگے پاؤں ہی ہندوستان کے علاوہ حجاز مقدس، عراق، ایران، روس، مصر، قسطنطنیہ، شام، حلب اور یورپ کے بعض مقامات کا پیدل سفر فرمایا، پہاڑوں کے ناہموار راستے اور ریگستان کے چٹیل میدانوں کا ننگے پاؤں سفر کیا، مگر آپ کی کف پا، آپ کے مبارک قدموں کے مبارک تلوے شیر خوار دودھ پیتے اور ماں کی گود میں رہنے والے بچے کے تلووں سے زیادہ نرم و نازک تھے، جس کے لیے بے ساختہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صفت سرکار عالم نواز، وارث پاک، اعظم اللہ ذکرہ کے خصوصیات میں داخل ہے۔ اور آپ کے لیے کلیہ فطرت کا، اصول فطرت کا ایک نازک استثناء ہے۔ حضرت ابراہیم شیدہ میاں وارثی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک، عالم نواز، عالم پناہ، اعظم اللہ ذکرہ کے مبارک پاؤں دباتے ہوئے آپ کی کف پا کو، آپ کے مبارک تلووں کو از حد شفاف یعنی حد سے زیادہ شفاف اور ریشم کی طرح نرم پایا، تو میں نے حالت استجاب میں اپنے گالوں یعنی اپنے رخساروں سے سرکار کے تلووں کا مقابلہ کیا۔ میں کبھی اپنے رخساروں کو چھوتا اور کبھی سرکار کے کف پا کو چھوتا۔ ابراہیم شیدہ میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس وقت میرے ایمان اور انصاف نے یہی فیصلہ کیا کہ باللہ العظیم، رب عظیم کی قسم، ابراہیم تیرے گالوں سے حضور کی کف پا بہت زیادہ نرم اور نازک ہے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سرکار وارث ارث حیدر کے مبارک قدموں کی ایک اور غیر معمولی صفت اور عجیب و غریب خصوصیت، جس کے ظاہری تصرف سے گروہ مریدین اور زمرہ معتقدین اور غیر معتقدین میں قریب ہر شخص واقف تھا، اور جس کا خاص و عام بلکہ یار و اغیار اپنے بیگانے ہر شہر و دیار میں بار بار مشاہدہ کیا گیا ہے۔ آئیے اس صفت کو بھی سنیے۔ اے عاشقان وارث، اگر کوئی شخص برہنہ پا ہو تو نظام فطرت یہی ہے کہ خشک مٹی سے پاؤں گردآلود ہوتے ہیں اور تر مٹی سے پاؤں میلے ضرور ہو جاتے ہیں۔ ہر دو حالت میں ان کا نشان فرش پر محسوس ہونا لازمات میں سے ہے،
مگر ہمارے آقا قبلہ عالم حاجی الحرمین سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا معاملہ کلیتاً اس کے خلاف دیکھا گیا۔ آپ کوسوں کی مسافت پیدل اور پا برہانہ طے کرتے، مگر آپ کی کف پا گرد آلود نہ ہوتی، اور نہ بارش کے زمانے میں آپ کے پاؤں کبھی میلے ہوئے، جن کا سفید فرش پر کبھی داغ نہ لگا۔ چنانچہ شاہ محمد رضی الدین صاحب خلیفہ مجاز خاندان ابو العلیہ متولی درگاہ شریف حضرت سیدنا ابو العلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا کہ ایک بار میں اپنے ایک عزیز کے یہاں 12 بنکے میں مقیم تھا۔ بارش بکثرت ہو رہی تھی، محرم کا مہینہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ مجمع کثیر کے ساتھ اپنے ایک مرید کے مکان پر تشریف لے گئے، تو میں بھی ہمراہ ہو گیا۔ اس وقت بارش کے سبب سے بہت کیچڑ تھی اور سرکار وارث پاک بدستور برہانہ پا تھے، ننگے پاؤں تھے۔ اس ارادت مند نے قبلہ عالم کی آمد میں نہایت اہتمام کیا تھا۔ چاندنی کا فرش بچھایا ہوا تھا، کمرہ خوب آراستہ کیا ہوا تھا۔ سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ اس فرش پر بے تکلف تشریف لے گئے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے غور سے دیکھا، باوجود کیچڑ اور بارش کے سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے مبارک پاؤں بالکل صاف و شفاف تھے۔ آپ کے قدموں کا کوئی نشان سفید چاندنی پر نہیں آیا۔ ہاں، جو آپ کے ہمراہ تھے ان کے پاؤں باوجود جوتے چپل پہننے کے میلے تھے، مگر سرکار کے قدموں کی شان کیا کہیے۔ دم بھر میں آسمان بنا دے زمین کو، دم بھر میں آسمان بنا دے زمین کو، نقش جبیں کی قدر اگر نقش پا کرے۔ حضرت مولانا و بالفضل اولانا حاجی شاہ سید ابو محمد علی حسن صاحب اشرفی الجیلانی مسند آرائے کی چوچا شریف تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب قبلہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے خوارق عادات میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ برہانہ پا چلتے تھے، مگر آپ کے مبارک پاؤں میں گرد و غبار یا کیچڑ نہیں لگتی تھی۔ فرش پر کبھی آپ کے پاؤں کا دھبا نہیں آیا۔ اشرفی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود حضور انور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو عیدگاہ میں برہانہ پا تشریف لاتے ہوئے متواتر دیکھا ہے، مگر کبھی مصلی پر دھبا نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے پائے مبارک آلودہ گل گرد آلود نہ ہونے کے واقعات ہزاروں لاکھوں اشخاص کے چشم دید ہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی نشانی تھی جو ہر وقت نگاہوں سے گزرتی تھی۔ اکثر غیر مریدین نے سرکار عالم نواز وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی تشریف آوری کے وقت آزمائش کے طور پر آنگن کو، صحن مکان کو پانی سے خوب تر کر دیا، بھگو دیا، تاکہ دیکھیں کہ سرکار کے مبارک پاؤں کا کیچڑ سے گزرنے کے بعد فرش پر دھبا پڑتا ہے یا نہیں۔ مگر ان کی آنکھوں نے دیکھا کہ سرکار وارث پاک عالم نواز عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ ننگے پاؤں اس کیچڑ والی زمین سے گزرتے ہوئے مکان میں سفید چاندنی پر جب قدم مبارکہ رکھتے تو سفید چاندنی اور زیادہ سفید ہو جایا کرتی تھی۔ اے عاشقان وارث، جب تک حضور قبلہ عالم کے پائے مبارک کی اس صفت کا خلق میں اظہار نہیں ہوا تھا، کسی فرد، کسی بشر کے کانوں نے نہ اس غیر معمولی صفت کا افسانہ سنا تھا اور نہ کسی آنکھ نے یہ عجیب و غریب کرشمہ دیکھا تھا، بلکہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ متقدمین حضرات صوفیہ اکرام کی صفات میں نہ اس بے مثل صفت کا ذکر ہے، نہ ان کے تصرفات میں کوئی ایسا تصرف نظر آتا ہے جس سے ہمیشہ اور مستقل طور پر اس صفت کا اظہار ہوا ہو۔ اے عاشقان وارث، سرکار عالم نواز عالم پناہ وارث عرص مصطفیٰ و مرتضیٰ کی ذات مستجمع الصفات ایک آئینہ قدرت نما تھی۔ تمام جسم لطیف مرقع نور تھا،
جس کے مشاہدات چشم عالم میں چکا چوند کا عالم پیدا کرتے تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار قبلہ عالم حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی تمام زندگی آلائش دنیاوی سے پاک اور روحانی زندگی کی ایک بیان مثال تھی۔ تمام اعضائے لطیف جداگانہ شان و خاصیت سے ممتاز تھے، پھر پائے مبارک میں یہ نفاست کیوں نہ ہوتی؟ ذہ نصیب ان ہاتھوں اور لبوں کے جن کو حضور کے پائے مبارک سے مس ہونے کا، حضور کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ یہ وہی پاؤں ہیں جو راہ خدا میں ہیں چلے، وادی صبر و رضا سے یہ قدم بھر نہ ٹلے۔ ہووے حق بھی وہی یہ پاؤں جو آنکھوں سے ملے، ان کا پیرو جو نہیں عشق کا وہ نام نہ لے۔ کیوں نہ عشاق دل و جان سے چاہیں ان کو، مشق سب کوچے الفت کی ہے راہیں ان کو۔ کوئی دنیا میں تعلی سے نہ ممتاز ہوا، کوئی دنیا میں تعلی سے نہ ممتاز ہوا، سر یہاں جس نے جھکایا وہ سر فراز ہوا۔